سارے وہاں جمع تھے اس جگہ وہاں جمع تھے. تو باقی جو مہاجرین صحابہ تھے وہ پہلی اس کے ہاتھ میں ابو صدیق کے ہاتھ میں کہہ چکے تھے کہ بیعت ہم ان کے ہاتھ میں کریں گے, خلیفہ یہ ٹھیک ہو گیا. زیادہ جو مسئلہ تھا وہ تھا انصار صحابہ کرام کا. وہ فرماتے ہم نے مدد کی ہے مسلمانوں کی, جب مدینہ آئے تو خلیفہ ہم بنیں گے. تو اس کے بعد اسی طرح سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ لوگوں, اور سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی, کہ حضور نے نہیں فرمایا کہ خلافت جو ہے قریش میں ہوگی. تو اسی طرح پھر ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو صحابہ نے فرمایا کہ تم ہمارے خلفاء ہو, ہم تمہارے وزیر ہیں, وزراء ہیں. اللہ. تو اسی طرح پھر اب میں جو اعتراض میں نے خود ہی کیا, جو اعتراض ہے میں نے خود ذکر کیا کہ مولا علی نے خلافت کی ان کی بیعت کی ہے, لیکن جب مولا علی ناراض کس وجہ سے یہ بھی میں بتا دوں. علامہ حلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا, اور علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر امام نووی بہت بڑے محدث گزرے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا علی ناراض کسی ذاتی وجہ سے نہیں ہوئے. آپ کو دکھ اس بات کو, آپ نے فرمایا اے ابوبکر ہوا یہ کہ ممبر رسول پر بیٹھ کے جب آپ نے خطبہ دیا, آپ نے کہا این علی, علی نظر نہیں آ رہے. جب بلایا تو آپ نے کہا میں تو آپ اس لیے ناراض ہوں. ناراض بنا دیا کہ شکوہ اس بات کا ہے خلیفہ آپ بھی ہو, میں مانتا ہوں حضور کے بعد افضل آپ ہی ہیں. یہ حضرت مولا علی کے الفاظ ہیں, ان لوگوں کے لیے نصیحت ہیں جو دن رات یہ بات کرتے ہیں جی خلافت بلا فصل جو ہے مولا علی کے پاس تھی. انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں اہل آپ ہیں, حضور کی زندگی میں نمازیں آپ نے پڑھائیں, حضور آپ سے بہت محبت فرماتے تھے, آپ کا بڑا احسان عظیم ہے, سب کچھ تھا. میں مانتا ہوں خلیفہ آپ بھی ہیں, لیکن آپ نے مجھے مشاورت میں کیوں نہیں بلایا؟ حضرت عباس, حضرت زبیر, حضرت مولا علی کا یہ شکوہ تھا کہ آپ نے مجھے اس جو مشاورت کی ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر, اتنا عظیم بندہ حضور کے گھر والا, مجھے آپ نے کیوں نہیں بلایا؟ ایک بات سمجھے, مین اعتراض یہ تھا, ان کا شکوہ یہ تھا مولا علی کا, جو تھا وہ بیان کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے میرے حضور کے چچا زاد بھائی, اے میرے حضور کے چچا کے بیٹے, پیار سے فرمایا کہ تو اس امت کی جو لاٹھی ہے اس کو توڑنا چاہتے ہو, اس امت کی چھڑی کو توڑنا چاہتے ہو. تو آپ نے فرمایا, آپ نے اپنا شکوہ کا جو آپ کی طرف سے جو تھا جو عذر وہ بھی پیش کیا مولا علی کو, حضرت ابوبکر صدیق نے, کہ چونکہ امت بکھر رہی تھی, ہمیں خطرہ تھا کہ فتنے کا, اگر ہم آپ کی طرف آتے اتنی دیر میں پیچھے سے لوگ ادھر کسی اور کی بیعت کر لیتے تو دو گروہ بن جاتے. ہم نے فوراً جلدی کی, عمر نے جلدی کی تھی. فرماتے ہیں میری حکمت یہ تھی, وہاں بہت بڑی باتیں ہوئی صحابہ کی آپس میں, ہم وہ ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ کلن وعد اللہ الحسنی اصحابی کلهم عدول, حضور کے سب صحابہ عادل ہیں. تو میں آخر میں اس پہ صحابہ کے بارے میں بھی اپنا نظریہ پیش کروں گا جو ہماری عوام کے لیے, لیکن پہلے یہ بات کر لوں. تو مولا علی سے آپ نے فرمایا علی میرا جو تھا نا, یہ میرا تھا مسئلہ, اگر آپ کی طرف بندہ بھیجتے نا اتنی دیر میں ادھر فتنہ بن رہا تھا, اس لیے یہ ہمارا عذر قبول کریں. آپ نے کھلے دل سے قبول فرمایا, میں کوئی بات نہیں, تو لائیے ہاتھ لائیے, میں بیعت کرتا ہوں. پھر ابوبکر صدیق نے کھڑے کے فرمایا لوگوں کوئی سختی نہیں, جس نے پہلے بیعت کی تھی, ایک لوگ کہتے ہیں نا علی نے دوسری بار بیعت کی, پہلے نہیں کی, وہ بھی بتاتا ہوں میں. جس نے پہلے مجھ پر انصار اور مہاجرین نے بیعت کی, اب علی آ گیا ہے, علی نے بیعت کر لی ہے, میں نے آپ کو زبردستی نہیں کہا, ابھی بھی وقت ہے. اگر مولا علی کے ہاتھ میں گھٹو, پہلے کیونکہ فتنے کا ڈر تھا نا, ابھی مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے. جب یہ کہا کہ مولا علی نے فرمایا نہیں لوگوں خلافت کے اہل ابوبکر ہیں, میں بھی ان کو اپنا امام مانتا ہوں, تم بھی مانو. سبحان اللہ. اس دوسری بات, اس میں یہ اہل تشیع رافضیوں کی طرف سے یہ گھڑا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی مولا علی ناراض تھے, وہ نے 6 مہینے خلاف نہیں مانی. ایسی بات نہیں تھی. پہلے وہ بھی جو بات جتنی ہے اتنی ذکر کرنی چاہیے. علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمدۃ القاری میں, شرح بخاری میں, اور دیگر علامہ نووی جن کا پہلے میں نے حوالہ دیا شرح صحیح مسلم کے اندر لکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ناراض ہوئے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ الگ موضوع ہے, وہ آئی تھی یعنی الگ موضوع ہے. آپ نے مطالبہ فرمایا تھا وراثت میں, تو آپ کو جب حدیث سنائے گی آپ بخوشی تشریف لیں گی نا. مولا علی کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ میری زوجہ محترمہ کا جو ہے ان کو وہ آئی تھی کسی کام کے لیے, تو وہ مولا علی 5-6 مہینے اس لیے تھوڑا سائڈ پہ رہے حضرت ابوبکر صدیق سے. پھر جب آپ سیدہ پاک کا وصال قریب ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق چل کر گئے, خود اجازت مانگی اور معافی بھی مانگی, صلح بھی ہوئی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ناراض تو نہیں تھی. ناراضگی سے مراد یہ لوگ جو لیتے ہیں وہ ناراضگی نہیں تھی, وہ یہ تھا کہ آپ واپس آ گئی. آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ وراثت انبیاء کرام کی نہیں تقسیم ہوتی, وہ صدقہ ہوتا ہے. اور جب مولا علی پھر واپس سیدہ پاک کی وصال مبارک ہونے کے بعد اور جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا, پھر دوبارہ بیعت کی مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر کی. جو پہلی کوئی بات تھی وہ بھی ختم ہو گئی. سبحان اللہ. دوسری بات یہ کہنا کہ جی مولا علی یا کچھ صحابہ کرام آپس میں ادھر تھے, انہوں نے حضرت عمر کا زیادہ دخل ہے, انہوں نے زبردستی بیعت کرائی ہے, یہ وہ ڈنڈے کے زور پر جو باتیں کی جاتی,
اس کا جواب علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح صحیح مسلم میں دیا. پہلی بات تو یہ ہے خلیفہ ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ 100% لوگ اس کو مانیں. جب اکثریت جو آتے گئے انہوں نے بیعت کر لی تو خلیفہ ہو گئے. اجماع کا. جو صحابہ نہیں تھے جیسے مولا علی بعد میں آپ نے بیعت کر لی کی، انہوں نے بھی کر لی، لیکن مولا علی کی بیعت نہ کرنے سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ نہیں ہے. کیوں؟ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق ان سے افضل خلیفہ تھے، انہوں نے تو بیعت کر لی تھی، تو اور صحابہ نے بھی کر لی تھی. تو جب صحابہ کا اجماع ہو گیا، سب صحابہ کا اجماع ہے خلافت ابوبکر صدیق پر اور افضل خلیفہ اور سب سے افضل بشر ہونے پر بھی سب صحابہ کا اجماع ہے. یہ ہوگی بات ہماری خلافت کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے صحابہ کرام کے جتنے معاملات آپس میں ہوتے ہیں، حضور کی حدیث مبارکہ ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ پہ لعن کرتے ہیں تم کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ. تو ہم تو حضور کے ہر صحابی کو ماننے والے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے ومن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، جو لوگ حضور کی محبت کا دعوے کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے، حیا نہیں چاہیے، ان کی کوئی محبت قابل قبول نہیں. کیوں؟ ومن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے کرتا ہے، جو بغض کرتا ہے میری وجہ سے کرتا ہے. کہیں تم حضور کے بغضی تو نہیں ہو رہے، سمجھنے کی بات ہے. تو صحابہ کرام کا آپس جتنے ہی مسئلے تھے آپس میں بھائی تھے. اللہ ہمیں ایمان پر، اسلام پر استقامت عطا فرمائے. صحابہ والے بیعت اتحاد کا ادب احترام کی توفیق عطا فرمائے. میرے خیال میں ہمارا وقت زیادہ ہو گیا ہے. بہت زیادہ ماشاءاللہ جی. میں کہتا ہوں کہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور یہ جو ٹاپک تھا مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اچھی گفتگو اتنے کم وقت میں ہو سکتی ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بڑا کمال کیا جی. بہت خوبصورت انداز میں، بڑے آسان انداز میں اور بڑے پیرائے میں. اور ساتھ میں یہ آخر میں بتاؤں کہ اجماع اور بیعت ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کی. اسی طریقے سے حضرت عمر کو نامزد کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں تو پھر حضرت عثمان کا بھی اسی طریقے سے فیصلہ شورا نے کیا، اور آخر میں جو عوامی بیعت ہوئی وہ حضرت علی کرم اللہ. ہم یہ بات بھی آج کر رہے ہیں، کوئی لوگ لان تان کریں گے سیدھا صدیق اکبر کی بات پر، ہم نے بات تو کر دی، لیکن وقت نہیں اصل میں، اس لیے علامہ صاحب جی ہمارے. تو بات یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے وصال سے قبل حضرت عمر کو بلایا، ان سے مشورہ لیا، پھر حضرت عمر سے مخفی ہو کر حضرت عثمان غنی سے پوچھا عمر کیسا ہے، اس کو خلیفہ بناؤں. مولا علی کو پوچھا کیا عمر کو خلیفہ بناؤں. اچھا. ہاں جی. حضرت عمر کی خلافت میں مولا علی کا بھی کردار ہے، ان کو خلیفہ منتخب کرنے میں حضرت عثمان غنی کا بھی کردار ہے. ماشاءاللہ. اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں عمر خلیفہ نہیں ہے تو مولا علی پہ کریں پھر. اللہ اکبر. دوستان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے مزید علم میں، عمل میں مزید ترقی اور خیر و برکت عطا فرمائے. بڑی میں کہتا ہوں جید قسم کی گفتگو آپ نے کی، علمی گفتگو، منطقی گفتگو کی. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقی عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تشریف لائے.